بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو، اور اس معاملے کی گہرائی پر توجہ نہیں کر رہے ہو۔ اور پھر تمہاری اسکول کا کیا ہوگا؟ امی نے کہا اور چلی گئی، لیکن میں ایک قدم اپنے ہدف کے قریب ہو چکا تھا، حالانکہ ابھی بھی ماجرا کافی مشکل لگ رہا تھا۔ خدایا، اگر تمہاری رضا یہ ہے اور یہ میری صلاح ہے تو میں اپنی پوری کوشش کروں گا، لیکن خود میرا خیال رکھنا۔ میرا دل نہیں کرتا کہ ان آخری چند مہینوں میں بی بی سے جدا ہوں۔ شہدا، ہم شرمندہ ہیں۔ قسط 23۔ آہستہ آہستہ وقت گزر رہا تھا۔ روز بروز سب بہن بھائی کی مشکلات اور پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر کوئی کوشش کرتا کہ بی بی کے پاس رکے، لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ یا پریشانی آ جاتی یا کہیں کوئی کام میں پھنس جاتا۔ مشکلات اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ بغیر میرے کہے ہی امی مجھے یہاں چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ امی حرم گئی، واپس آئی اور ابو سے مشورہ مانگا۔ سب ہی مخالفت کر رہے تھے کہ ابھی بچہ ہے، اکیلا پرائے شہر میں، امی ابو سے دور، وہ بھی کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے، بڑی ذمہ داری ہے۔ امی کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ ان سب باتوں کو تسلیم کرتی ہے، لیکن امی اپنے استخارے کی وجہ سے مطمئن تھی، اور ابو پتہ نہیں اس بار بھی ہمیشہ کی دشمنی کی وجہ سے یا پرانے رویے پر ندامت کے اظہار کے طور پر پوری طرح ڈٹ چکے تھے۔ مہران بچہ نہیں ہے، اگر 200 لوگوں کی ذمہ داری بھی اسے دو تو وہ بہت اچھے طریقے سے مینیج کر لے گا، اس بارے میں تو بالکل بھی فکر مند نہیں ہوں۔ خیر، آخرکار میرے رکنے کا فیصلہ ہو گیا۔ واپس میں اور ابو گھر آئے، میں نے اپنا سامان اٹھایا اور اسکول سے سرٹیفکیٹ لیا، وہ بھی اتنی مشکل سے ملا۔ ماموں محسن نے میرے خالہ کے بیٹے کی اسکول والوں سے بات کی۔ وہ بالکل بھی مجھے ایڈمیشن دینے کے لیے تیار نہ تھے، حالانکہ میرے بہت اچھے نمبر تھے، اس کے باوجود وہ قبول نہیں کر رہے تھے۔ میں نے خود پرسنل سے 10 منٹ بات کی اور بات کے اختتام پر انہوں نے قبول کر لیا۔ خدا حافظی کرتے ہوئے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور بولے، بیٹا دھیان سے، کلاس میں، سبق میں پیچھے مت رہ جانا۔ اور میں بی بی کے گھر رک گیا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو گئی۔ ماموں کا بیٹا 2 ہفتے جلدی دنیا میں آ گیا اور بی بی نے اپنا آخری پوتا بھی دیکھ لیا۔ امی جاتے ہوئے بہت رو رہی تھی، ان کے آنسو سے میرا دل بہت شدید کانپا، لیکن میرا ایمان تھا کہ میں صحیح فریضہ انجام دے رہا ہوں، اور اگر خدا مجھ سے راضی ہے تو وہ میرے لیے کافی ہے۔ ہم نے ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیا۔ صبح اگر میں اسکول ہوتا تو خالہ پچھلے وقت کی شفٹ لے لیتی، اگر خالہ شفٹ بدل نہ پاتی تو ہمارے ہمسائے میں ایک مہربان خاتون تھی، صبح کے وقت وہ بی بی کے پاس آ جاتی۔ بہت مہربان خاتون تھی، صبح بھی رک جاتی، بلکہ کبھی کبھار عصر کے بعد بھی چکر لگا لیتی، حال چال پوچھ لیتی کہ کوئی چیز تو نہیں چاہیے، اور 2-3 گھنٹہ پچھلے ٹائم بھی رک جاتی تو مجھے بھی تھوڑا پڑھنے کا وقت مل جاتا یا تھوڑا لیٹنے کا۔ زیادہ اوقات میں اور بی بی ہوتے۔ ان کی ہاتھوں کی حس جا چکی تھی اور دن بدن وہ کمزور ہو رہی تھی۔ کچھ وقت کے بعد وہ سوپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھا سکتی تھی۔ میں نے بی بی کے بستر کے قریب ہی اپنا پرانا چھوٹا سا پڑھائی کا میز رکھ لیا
اور وہی بیٹھ کر پڑھتا، آدھا دھیان کتاب پر اور آدھا بیوی پر ہوتا۔ جو ہی بولتی تو دیکھ لیتا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ میری شب و روز ایسا ہی گزر رہے تھے۔ میری نیند اتنی ہلکی ہو گئی تھی کہ اگر بیوی کے سانس لینے کا طریقہ بھی بدل جاتا تو بھی میری آنکھ کھل جاتی۔ راتوں کو اٹھ کر کئی مرتبہ بیوی کو چیک کرتا، کبھی 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، اور پھر تو گنتی بھی بھول گئی تھی۔ صرف اس وقت میں گہری نیند سو جاتا جب بیوی کے تسبیح کے دانے گرنے کی آواز آتی رہتی۔ اس وقت مجھے علم ہو جاتا کہ بیوی ٹھیک ہے اور انہیں درد نہیں ہو رہا۔ لیکن جو ہی تسبیح کی آواز آنا بند ہوتی، میں اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ سب میری حالت پر ہنستے۔ خالو کہتے، اچھا ہے تمہاری آرمی کی ٹریننگ کے لیے خوب پریکٹس ہو رہی ہے۔ جس طرح تم اپنی جگہ سے اٹھتے ہو، ایسے تو کوئی فوج کی ٹریننگ میں کسی کی آواز سے بھی نہیں اٹھتا۔ اور بیوی اس مذاق کے بعد مظلومانہ انداز میں مجھے دیکھتی اور پھر کوشش کرتی کہ پہلے کی نسبت اور آرام سے رہے، کہ مجھے تنگی نہ ہو، اور میں اپنے کان اور تیز کر لیتا کہ پہلے کی نسبت زیادہ ان کا خیال رکھ سکوں۔ تقریباً 1.5 ماہ مشہد میں رہنے کے بعد میری حالت تھکن کے مارے ایسی ہو گئی تھی کہ اگر مجھے کہتے کہ کھڑے کھڑے سو جاؤ تو میں سو جاتا۔